میاں چنو میں 14 سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی مقدمہ درج، سراپا احتجاج۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اگر انصاف نہ ملا تو اجتماعی خود سوزی کریں گے۔ احمد پور شرکیہ کے فوڈ سینٹرز پر کاشتکاروں کو باردانہ کی فراہمی شروع۔ تحصیل بھر میں 7,95,000 بوری ٹارگٹ مقرر۔ کاشتکاروں کی لسٹیں آویزاں، نام شامل نہ ہونے پر کم رقبہ والے کاشتکار پریشان۔ کوٹندو کے قبرستان کی اراضی پر 62 افراد کا قبضہ۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج، ڈی سی او سے اراضی واگزار کروانے کا مطالبہ۔ کبیروالا میں نابینا افراد کے فوکل پرسن کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور دھرنا۔ پولیس کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین ایس ایچ او تھانہ سٹی سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ چکفال کے نواحی علاقے کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج سسٹم ناکارہ، سڑک جوہر میں تبدیل۔ اہل علاقہ کا فوری سڑک تعمیر کروانے کا مطالبہ۔ کاموکی میں صفائی کا ناقص انتظام، مین بازار میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ موزیم راز پھیلنے کا خدشہ، اہل علاقہ کا ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ۔ گجرات کے خانہ بدوش نے شادی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ بارات کے لیے 1.5 لاکھ رینٹ پر لیموزین گاڑی سجوائی گئی۔ انوکھی بارات کو دیکھنے لوگوں کا رش لگ گیا۔ ضلع کشمور کے کاشتکار باردانہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج، محکمہ فوڈ بیوپاریوں کو باردانہ فروخت کر رہا ہے۔ کاشتکاروں کا باردانے کی فراہمی کو شفاف بنانے کا مطالبہ۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں اسکول کا افتتاح، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں اساتذہ کے ساتھ والدین بھی بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق کا باجوڑ ایجنسی کا دورہ، کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے بے لاگ احتساب وقت کا تقاضا ہے۔ لوڈ دیر میں نرسز کی ٹائم اسکیل، سب اسٹرکچر اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے ہڑتال۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے۔ اور سب سے پہلے خبر ہے میاں چنو سے۔ گورنمنٹ اسکول میں طالب علم کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کے تمام اسکولوں میں کبڈی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہیڈ ماسٹر عابدہ حسین غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر معطل کر دی گئی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی جاری ہے۔ میاں چنو میں واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر تھپڑ والی کبڈی میں ایک طالب علم جاں بحق ہو گیا تھا اور گورنمنٹ اسکول میں طالب علم کے جاں بحق ہونے کے اسی معاملے پر حکومت پنجاب نے صوبے بھر کے تمام اسکولوں میں کبڈی کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہیڈ ماسٹر عابد حسین غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے پائے گئے جن کو معطل کیا گیا اور مزید کارروائی ابھی بھی جاری ہے۔ میاں چنو کے ایک سرکاری اسکول میں یہ واقعہ پیش آیا تھا
जहां पर बच्चे कबड्डी खेल रहे थे और थप्पड़ वाली कबड्डी खेलते हुए एक बच्चा जान बहक हो गया था। इसी पर तफसीलात लेंगे, वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, मियां चन्नू के नवाही गांव 115 पंद्रह के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में कबड्डी के दौरान बच्चे की हलाकत के बाद मीडिया पे खबरें नशर होने के बाद पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के तमाम सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदारों में कबड्डी खेलने पर पाबंदी लगा दी है और इसका मुराफजा पंजाब भर के तमाम सीओज को जारी कर दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कबड्डी का खेल ना हो सके। जी शुक्रिया शाहिद। मियां चन्नू ही से खबर है। मियां चन्नू में 14 साल लड़की से मुबैना ज्यादती की गई। पुलिस थाना तुलंबा ने मुकदमा दर्ज करके लड़की को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल पहुंचा दिया है। मियां चन्नू के नवाही गांव 125 7ER में 14 साल लड़की से मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया सामने आया है। मुतासरा खानदान के मुताबिक उनकी लड़की घर में कपड़े धो रही थी कि मुलजिम आमिर ने साथियों के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला पुलिस थाना तुलंबा को दी गई तो पुलिस ने मुलजिमान बाअसर होने की वजह से एक मुलजिम आमिर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुतासरा लड़की को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल मियां चन्नू पहुंचा दिया। इस मौके पर मुतासरा खानदान ने कहा कि अगर पुलिस ने उनके साथ इंसाफ न किया तो पूरा खानदान इज्तिमाई खुद सोजी कर लेगा। कामोकी में पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकू बल्दिया काउंसलर आजमवीर के घर से 25 लाख नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। बल्दिया काउंसलर आजमवीर और उनके 3 भाई अपने अहले खाना के हमरा इकट्ठे रहते हैं। इब्तदाई कार्रवाई के मुताबिक डाकू रात गए घर में दाखिल हुए और ख्वातीन समेत बच्चों को यरगमाल बनाकर 150 तोले तलाई जेवरात, 25 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर ले गए। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकुओं की मौजूदगी के दौरान ही उन्होंने 15 पर रब्ता किया, लेकिन पुलिस रिवायती अंदाज में 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकू घर में मौजूद डीप फ्रीजर से ताज़ा फ्रूट भी निकालकर खाते रहे। उन्होंने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अहमदपुर शर्किया में गंदम की खरीदारी के लिए सरकारी फूड सेंटर्स पर काश्तकारों को बारदाना की फराहमी शुरू कर दी गई है। तहसील भर में 7,95,000 बोरी टारगेट मुकर्रर है, जबकि 1 एकड़ पर 8 अदद बोरियां दी जाएंगी और इससे ज्यादा काश्त किसी को बारदाना नहीं दिया जाएगा। काश्तकारों की लिस्टें आवेजा कर दी गई हैं, मगर लिस्टों में कम रकबे वाले गरीब काश्तकारों को नजरअंदाज किया गया है। खरीदारी पॉलिसी का ऐलान न होने के बायस गरीब काश्तकार व्यापारी हजरात को कम नरखों पर गंदम बेचने पर मजबूर हैं। गरीब काश्तकार कहते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो फसल कपास की बजाय लेट हो सकती है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि व्यापारी हजरात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कबीरवाला से खबर है, पुलिस ने नाबीना अफराद के फोकल पर्सन को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दर्जनों नाबीना अफराद ने थाना सिटी कबीरवाला के गेट पर धरना दे दिया है। सरापा एहतजाज नाबीना अफराद ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने SHO थाना सिटी से मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया है। कबीरवाला से अपडेट कर रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस ने नाबीना अफराद के फोकल पर्सन को गिरफ्तार किया, जिसके बाद नाबीना अफराद ने धरना दे दिया है। तफसीलात देंगे वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा असगर अली हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, क्या मुतालबा है नाबीना अफराद का और पुलिस क्या इनके मुतालबात सुनने को तैयार है? जी समझिए, पुलिस थाना सिटी कबीरवाला ने कल रात को जो है नाबीना अफराद के फोकल पर्सन जिला खानेवाल कारी यूसुफ को जो है वो गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर जो मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद जो आज दर्जनों नाबीना अफराद जो जिला बल से इकट्ठे हुए थे, उन्होंने आज पुलिस थाना सिटी कबीरवाला के सामने जो एहतियाती धरना दे दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि पुलिस ने हमारे जो फोकल पर्सन को गिरफ्तार किया तो फौरी रिहा किया जाए। जब हमने पुलिस से रब्ता किया, SHO राना अब्दुल हई ने कहा कि इनके जो कारी यूसुफ को गिरफ्तार नहीं किया, हमारे इल्म में नहीं कि वो कहाँ पे है। जिसके बाद इन्होंने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए रोड ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी। छुट्टी के वक्त साल बाद जो है जो इसी रोड के ऊपर जो स्कूल, बच्चियों का स्कूल है, बच्चियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। तो जिसके बाद इन्होंने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि जब तक हमारा फोकल पर्सन कारी यूसुफ को रिहा नहीं किया जाता, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। जिसके बाद
اب ہمیں ابھی انفارمیشن ملی ہے کہ پولیس نے جو ہے یوسف کو جو رہا کر دیا اور ان کا احتجاج جو ختم ہو گیا. جی شکریہ آپ کا اسکر تفصیلات کے لیے. اور ابھی خبر دیں گے آپ کو ملتان سے. ملتان میں محکمہ صحت کے ملازمین نے نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی. شرکاء کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. مزید تفصیلات اعجاز ترین کی رپورٹ میں. محکمہ صحت کے ملازمین نے نجکاری کے خلاف دفاتر کی تالہ بندی کی احتجاجی ریلی نکالی اور چوک کچہری پر دھرنا دیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی نجکاری سے 4 لاکھ سے زائد ملازمین کا معاشی استحصال ہوگا. پہلے ہی بے روزگاری کے باعث لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت میں محکمہ صحت کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. اگر حکومت نے نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. محکمہ صحت کو پرائیویٹ کیا گیا تو ہماری جانوں سے گزر کے وہ پرائیویٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اگر یہ سلسلہ کرنا ہے تو انہوں نے اسمبلی سے شروع کرنا چاہیے, اسمبلی کو پرائیویٹ کریں. محکمہ صحت کو 1 سال سے انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, سارا کام ٹھپ ہوا ہوا ہے. محکمہ صحت کے تمام ملازمین میں عدم تحفظ کی لہر دوڑ گئی ہے. ان کے بچے نہیں ہیں, ان کی فیملیز نہیں ہیں. اگر ہر چیز کو پرائیویٹ کر کے یہ اپنے اکاؤنٹس بھریں گے تو اتنی عوام کدھر جائے گی. عوام جن کو بہت سستے علاج معالجے کی سہولت میسر ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گی. یہ نہ صرف امپلائیز کا ملازمین کا معاشی قتل ہے بلکہ یہ جو عوام ہے, غریب عوام ہے, اس کی کمر میں بھی چھرا گھونپنے والی بات ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی نجکاری سے جہاں ملازمین اور ان کے بچے متاثر ہوں گے وہیں شہریوں کے لیے سستا علاج کا حصول بھی ناممکن ہو جائے گا. صحت کا شعبہ ہڑتالوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. حکومت اور ملازمین کو مل کر اس معاملے کو حل کرنا ہوگا تاکہ شہری اس سے متاثر نہ ہو. کیمرہ مین اکرم شہزاد کے ساتھ اعجاز ترین, وقت نیوز, ملتان. اور ناظرین, کوٹدو میں 2 گز زمین ملنا مشکل ہو گئی. قبضہ مافیا نے قبرستان کے اراضی پر قبضہ کر لیا ہے. ڈی سی مظفر گڑھ کے احکامات کے مطابق تمام رقبہ قبرستان کی ملکیت ہے جس پر قبضہ مافیا نے تعمیر شروع کر دی ہے جو کہ غیر قانونی ہے. اہل علاقہ کو مردے دفنانے کے لیے جگہ کا مسئلہ درپیش رہتا ہے. جگہ کی تنگی کی وجہ سے کافی قبریں ہائی وے کی زمینی حدود میں بن گئی ہیں. علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سی مظفر گڑھ اور اے سی کوٹدو سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے غریب عوام کا حق مارنا سراسر ناانصافی ہے. چکوال کے نواحی علاقے کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث سڑک پر گندا پانی جمع ہے جس کے باعث شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے. شہر سے آدھا کلومیٹر پر واقع 5 گاؤں کی مین گزرگاہ سمن آباد جبیر پور کی مین سڑک ٹوٹ پھوٹ کے بعد جوہر کی شکل اختیار کر گئی. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ گھنٹوں تک سڑک پر کھڑا پانی وبال جان بن گیا ہے. نالیاں اور ملحقہ کچی گلیاں بھی کیچڑ سے بھری ہیں جس کی وجہ سے اسکولوں کے بچے, عوام, موٹر سائیکل سوار سب کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. بچیاں دا آن بہن واسطے بہت ساری مشکلات ہے. نمازی گزرتے ہیں, انہوں نے کپڑے پلیت ہوتے ہیں. عرصہ دراز سے ٹوٹی پھوٹی جوہر بنی یہ سڑک منتخب نمائندوں کی بے حسی اور عوام سے لا تعلقی کا منہ بولتا ثبوت ہے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ لینے کے بعد کسی بھی منتخب نمائندے نے ان علاقوں کا رخ نہیں کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سڑک فوری تعمیر کرائی جائے تاکہ انہیں اس اذیت سے چھٹکارا مل سکے. اور گجرانوالہ کی تحصیل کاموکی کے مین بازار میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. صفائی کے ناقص انتظامات سے لوگ پریشان ہیں جبکہ تعفن اور بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. گجرانوالہ کی تحصیل کاموکی میں میونسپل کمیٹی شہر میں صفائی کے انتظامات بہتر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. شہر کی مین شاہراہات پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے متعدد بار شکایات کے باوجود صفائی کے انتظامات میں کوئی بہتری نہیں آ سکی. کاموں کی مین بازار میں بارش کے بعد گندگی اور کیچڑ سے شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو چکا ہے. کوڑے کے ڈھیر سے پھیلنے والے تعفن سے بیماریاں بڑھنے کا خدشہ ہے.
اہل علاقہ نے DCO سے اپیل کی ہے کہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کے خلاف ایکشن لے کر شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جتوئی سے خبر ہے، بستی چاچڑان شریف میں ٹیچر کی 7 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش سامنے آئی ہے۔ تھانہ جتوئی پولیس نے FIR درج کرتے ہوئے ٹیچر کو گرفتار کر لیا ہے۔ بچی کے لواحقین نے احتجاج کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما راجہ منور کہتے ہیں کہ تحصیل چواس سیدان شاہ کو قدرت نے جس قدر معدنی وسائل سے نوازا ہے، اگر قیادت اہل ہوتی تو یہاں کے لوگوں کے حالات تبدیل ہو جاتے۔ آبائی علاقے چکوال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کھیوڑا سالٹ مائن چواس سیدان شاہ کے علاقے میں واقع ہے، لیکن اس کا دروازہ ضلع جہلم میں ہونے کی وجہ سے ضلع جہلم اس سے حاصل ہونے والے ریونیو سے مستفید ہو رہا ہے، جبکہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ریونیو اصل حقدار چواس سیدان شاہ یا ڈسٹرکٹ کونسل چکوال کو ملتا تو آج تحصیل کی پسماندگی دور ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ گندالا گارڈن تاریخی اور خوبصورت اثاثہ ہے، لیکن اب فلتھ ڈیپو بن چکا ہے۔ چواس سیدان شاہ کی تمام گندگی یہاں پھینکی جاتی ہے، جس سے یہ علاقہ تباہ ہو چکا ہے۔ رکن قومی اسمبلی جسٹس ریٹائرڈ افتخار احمد چیمہ نے کہا کہ نجی نیوز چینل نے من گھڑت اور بے بنیاد خبر چلائی کہ نواز شریف کے ساتھ ملاقات نہ ہونے پر وہ اور ان کے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں۔ وزیرآباد سے میں نے جسٹس ریٹائرڈ افتخار چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے جاتی عمرہ گئے۔ میاں نواز شریف اپنی عزیزہ کی فوتگی پر گئے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے وہاں میاں نواز شریف کی محمد شریف کی قبر پر فاتح خوانی کی اور واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ غلط خبر چلنے کی وجہ سے ان کی ساکھ مجروح ہوئی، اس لیے نجی ٹی وی کے رپورٹر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ بورے والا کے نواحی گاؤں میں ٹیچر کا میٹرک کی طالبہ پر بہتان تراشی کا معاملہ طول پکڑ چکا ہے۔ والدین نے ٹیچر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بورے والا کی رہائشی رابعہ کے سرٹیفکیٹ مانگنے پر اسکول ٹیچر طیش میں آ گئی۔ ٹیچر نے بہتان تراشی کرتے ہوئے طالبہ کو سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے متاثرہ طالبہ کی والدہ نے بتایا کہ اسکول ٹیچر نے ان کی بیٹی کو دھمکیاں دیں کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گی۔ انہوں نے خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور سی ایجوکیشن سے اپیل کی ہے کہ ٹیچر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ کسی اور طالب علم کی عزت پامال نہ ہو۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا سید فقیر محمد چوراہی کا سالانہ عرس مبارک چورائیہ دربار عالیہ چورا شریف میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ عرس کے پہلے روز سید فقیر محمد چوراہی مزار پر غسل دینے پہنچے اور فاتح خوانی کی۔ دوسرے روز سلطان الفقراء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے سابق جسٹس پاکستان شریعت کورٹ جسٹس احمد فاروق شیخ سمیت معروف مذہبی اسکالرز، مشائخ اور علماء کرام نے خطاب کیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی نے کہا کہ آئندہ انتخابات اداروں کے ساتھ عوام کا بھی امتحان ہوں گے۔ شرکا نے کہا کہ آرٹیکل 62-63 پر پورا نہ اترنے والے پھر منتخب ہوئے تو ملک دل دل میں پھنس جائے گا۔ جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ان کا احتساب کر کے عبرتناک سزائیں دی جانی چاہیے۔ اور پنجاب بھر میں وہاڑی پولیس نے مثال قائم کر دی۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل حق نواز کے بیٹے اور بیٹی کی شادی پر میزبانی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے خود کی اور شادی کے تمام اخراجات انتظامات وہاڑی پولیس نے کیے۔ ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یہ مثال سچ ثابت کی وہاڑی پولیس کے کپتان عمر سعید ملک نے، جنہوں نے شہید ہیڈ کانسٹیبل حق نواز کے بیٹے اور بیٹی کی شادی اپنا فرض سمجھتے ہوئے کی۔ وہاڑی پولیس کے کپتان عمر سعید ملک نے تمام انتظامات خود کیے اور مثال قائم کی کہ وہ اپنے جانباز ساتھیوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ ڈی پی او وہاڑی عمر سعید ملک نے تمام مہمانوں کو خود ویلکم کیا اور شہید کے بچوں کو تحائف کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ کا چیک بھی دیا۔ ڈی پی او عمر سعید ملک نے مزید کہا کہ زندہ اور غیور اقوام بلا شبہ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ ہم کے دائی پولیس افسران کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ اس موقع پر شہید ہیڈ کانسٹیبل کی بیٹی نے کہا کہ ڈی پی او وہاڑی کے دست شفقت نے باپ کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔
اور بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے پاکستان آئے 1700 بھارتی کہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے چلے جائیں۔ خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منظور وسار نے کہا کہ اگر شریف خاندان کو عمرہ کرنا ہے تو جلد کریں کیونکہ پھر انہیں جیل جانا پڑے گا۔ آپ کو جو سہولیات اب دی جا رہی ہیں وہ آگے چل کر نہیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو پتا ہے کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈھیسوں کا نعرہ کس نے لگایا ہے۔ وزیر اعظم کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ نہیں بنا رہے۔ انہوں نے نواز شریف پر مزید طنزیہ تیر برساتے ہوئے کہا کہ نواز لیگ جب بھی آتی ہے سرائیکی صوبے بنانے کی بات کرتی ہے، پھر بہاولپور تک پہنچ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور لاڑکانہ میں رقص نہ کرنے پر گلوکارہ سمینہ سندھو کے قتل پر فنکار اور سیاسی سماجی حلقے سراپا احتجاج ہیں۔ سندھ ترقی پسند پارٹی بھی مقتول گلوکاروں کو انصاف دلانے میدان میں آ گئی۔ جیکوب آباد میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے سمینہ سندھو کے قاتل کو قراروا کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ریلی ضلعی دفتر سے لے کر پریس کلب تک نکالی گئی، جس میں مقتولہ کے ورثاء اور سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے پریس کلب پہنچ کر سمینہ سندھو کے قتل کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سمینہ سندھو قتل کا از خود نوٹس لینے پر چیف جسٹس آف پاکستان کے مشکور ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قاتل طارق جتوئی کو سرعام پھانسی دی جائے۔ حیدرآباد میں نجی تنظیم کی جانب سے 5 روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی، 25 اساتذہ کو ٹریننگ فراہم کی گئی۔ لطیف آباد کے مقامی ہوٹل میں براگ پاکستان ایجوکیشن کے زیر اہتمام اساتذہ اور افسران کے لیے 5 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقامی این جی او کے پروگرام مینیجر محمد سعید اور اظہر علی شاہ اور دیگر مقررین نے کہا کہ براگ پاکستان ایجوکیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد ریجن میں 200 کے قریب اسکولز میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ فلاحی تنظیم اندرون سندھ میں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سندھ کے ساتھ معاہدے کے تحت کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ تقریب کے آخر میں اساتذہ اور افسران کو شیلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ مہمانوں کو سندھی اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم میں ایک نجی اسکول کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں بچوں اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ زیر تعلیم ننھے معصوم بچوں نے مہمان خصوصی کا شاندار استقبال کیا۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے فیتا کاٹ کر اسکول کا افتتاح کیا اور اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم پر والدین بھی توجہ دیں تاکہ اچھے نتائج سامنے آ سکیں۔ یہ علم دینا، تعلیم دینا عبادت ہے، اس کا جو ذریعہ بن رہا ہے تعلیم دینے کا، اس کا میں افتتاح کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، میرے دوستوں کی مہربانی۔ ماشاءاللہ سے زیادہ فیسلٹیز ہیں یہاں، بچوں کو ایک اپنا گھر کا ماحول ملا جاتا ہے۔ اسکول پرنسپل کا کہنا تھا کہ آج کل کی تعلیم کمپیوٹر اور جدید طریقہ کار سے بچوں کو دی جاتی ہے، جس کے معیار کو دیکھتے ہوئے والدین اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا رہے ہیں۔ تقریب کے آخر میں سینیٹر مولا بخش چانڈیو اور دیگر مہمانوں کو سندھی اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ اور اب خبریں صوبہ خیبر پختونخوا سے۔ اور خبر ہے پشاور سے، سی ٹی ڈی نے بنو میں کارروائی کی ہے۔ خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد بم دھماکوں کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا۔ دہشت گرد اسماعیل کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ سی ٹی ڈی نے بنو میں کارروائی کی ہے اور خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد بم دھماکوں کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا اور دہشت گرد جس کا نام اسماعیل بتایا جاتا ہے، اس کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق نے باجوڑ ایجنسی کا 1 روزہ دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن فری پاکستان کے لیے بے لاگ احتساب وقت کا تقاضا ہے۔ خیبر پختونخوا کے نائب امیر ہارون الرشید، امیر فاٹا حاجی سردار خان اور ایجنسی امیر جے آئی قادری عبد المجید نے باجوڑ ایجنسی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سیشن کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیناما کیس میں ملوث 456 افراد
اب بھی آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ابھی تک پاکستان کے اعلیٰ عدالتی ادارے نے ان کے خلاف سمن تک جاری نہیں کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں بڑے بڑے لوگوں کے قرضے معاف کیے جاتے ہیں اور ایوانوں میں بیٹھے لوگ قوم کا یہ پیسہ کاروبار کے لیے ملک سے باہر منتقل کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ملک پر اب بھی 83 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ خبر ہے چارسدہ سے کرم ایجنسی میں افغان فورسز نے فائرنگ سے شہید ہونے والے حوالدار مختار احمد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی دی اور شہید کی قبر پر پھول بھی چڑھائے گئے ہیں۔ شہید حوالدار کا تعلق ماسم کلی شاخ نمبر 5 سے تھا اور اب اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ شہید کے پسماندگان میں ایک بیوہ، 3 بیٹے جبکہ 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ خالد الرحمان وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات دیں گے۔ خالد، کرم ایجنسی میں افغان فورسز کی فائرنگ سے شہید ہونے والے حوالدار مختار کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، کن کن شخصیات نے شرکت کی نماز جنازہ میں؟ جی بالکل، یہ چارسدہ کا علاقہ ہے جہاں پر شہید کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے اور اس نماز جنازہ میں خیبر پختونخوا کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، اس طرح تاجر تنظیموں کے مختلف سربراہان نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی اور جب شہید کی میت وہاں پر لائی گئی تو پاک فوج کے جوان وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے قبرستان میں جا کر میت کو سلامی دی اور اعزاز کے بعد ان کو دفنا دیا گیا۔ تاہم اس موقع پر پولیس کے سربراہان اور اس طرح دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہان بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ شکریہ تفصیلات کے لیے خالد۔ ناظرین، پشاور میں بیشتر سرکاری ادارے احتجاجاً بند رہے۔ سوئی گیس اور CNW ملازمین نے اپنے اپنے دفاتر میں مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ حکومت کے آخری ایام میں سرکاری ملازمین کی ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور کے بیشتر سرکاری دفاتر میں آج دن بھر ملازمین وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتے نظر آئے۔ سوئی ناردرن گیس کے ملازمین نے اپنے دفتر میں نجکاری کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوئی گیس منافع بخش ادارہ ہے، لہٰذا حکومت نجکاری کا فیصلہ فوری واپس لے۔ دوسری جانب سرکاری دفاتر میں احتجاجی مظاہروں اور ہڑتالوں کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، لوڈ دیر میں نرسز نے ٹائم اسکیل، سب اسٹرکچر اور دیگر مطالبات کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمر گرا میں کام چھوڑ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی نرسز نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ ہڑتالی نرسز کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی منظوری دے کر ان کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کیا ہے، جبکہ نرسز کو 10,000 روپے پر تنخواہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسکیل وائز ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس دیا جائے اور دوسرے صوبوں کی طرح رسک الاؤنس بھی دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو 18 اپریل کو پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ چارسدہ DHQ اسپتال میں ڈاکٹرز کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری رہی، جس کے باعث ایمرجنسی، لیبر روم اور ایکس رے کے علاوہ تمام شعبوں میں کام بند ہے۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 3 دن قبل ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث ایک زخمی چل بسا تھا۔ متوفی کے لواحقین کے احتجاج اور شکایات پر مبینہ غفلت برتنے والے 2 ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس پر ڈاکٹرز نے ہڑتال کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر 4 صحافیوں کے خلاف FIR درج کی جائے اور ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کے لیے FC کو تعینات کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زخمی نوجوان کے اسپتال میں دم توڑنے کے بعد احتجاج کرنے پر لواحقین پر بھی مقدمہ درج کیا جائے۔ دیر بالا کی تحصیل واڑی میں دوسرا واڑی سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ چند سال پہلے ایک مخصوص ایجنڈے کے لیے کام کرنے والے لوگوں نے نہ صرف علاقے میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلائی بلکہ کھیل کود پر پابندی لگا کر نوجوانوں کو صحت افزا سرگرمیوں سے محروم کر دیا۔ تاہم پاک فوج نے ملک دشمن عناصر کا صفایا کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل واڑی میں کامیاب سپر لیگ کے انعقاد سے پوری دنیا کو واضح پیغام جاتا ہے
کہ دیربالا کی عوام پرامن اور ملک و قوم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی بہادر فوج پر فخر اور ناز کرتے ہیں۔ واڑی سپر لیگ 10 روز تک جاری رہے گا، جس میں علاقہ بھر کی 10 بہترین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ سرسبز و شاداب جنت نظیر علاقے چترال میں صدیوں سے سجائے جانے والے کاکلشٹ فیسٹیول کے 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ کمشنر ملکن ڈویژن نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ سنگلاک پہاڑیوں کے درمیان میں واقع میدان کاکلشٹ میں فیسٹیول کا انعقاد صدیوں سے ہر سال مئی کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے سیلاب، زلزلوں اور دیگر وجوہات کی بنا پر اس فیسٹیول کا انعقاد بڑے پیمانے پر نہیں کیا جا سکا تھا، تاہم امسال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی خصوصی توجہ کے بعد فیسٹیول کو بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا۔ کاکلشٹ کے میدان میں والی بال، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، بیڈمنٹن، سیاہ کمان، کار دوڑ مقابلے کے علاوہ پیرا گلائیڈنگ کا کھیل نہایت پسند کیا گیا۔ فیسٹیول میں کلچر نائٹ، بون فائر، فائر ورکس، جبکہ پہلی بار فلڈ لائٹس میں پولو بھی کھیلا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چترال ارشاد سودر کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر انعقاد کا مقصد صحت کو فروغ دینا ہے۔ اختتامی تقریب میں کمشنر مالکن ڈوے نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کراچی سے اہم خبر ہے، رونگی ٹاؤن MP R کالونی سے بچی رابعہ کی لاش ملنے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں، علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ پولیس اہلکار سمیت 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ 20 سے زائد افراد گرفتار بھی کیے گئے ہیں، اور بچی جس کا نام رابعہ بتایا جاتا ہے اسے 2 روز قبل اغوا کیا گیا تھا، اور بچی کے والدین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے۔ منظر رضوی وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ منظر، بتائیے یہ معاملہ ابھی کہاں تک پہنچا؟ کیا مظاہرین ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں؟ دیکھیں، مظاہرین جو ہے دوسری دفعہ جب پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری آئی تھی، تقریباً 1 گھنٹے پہلے شدید شیلنگ کر کے تقریباً اس وقت دوبارہ 10 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹوٹل 20 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد سے امن ہو چکا ہے اس علاقے میں، اور ابھی پولیس جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ سیاسی جماعت کے 2 کارکنان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے ورغلایا، جو تدفین کے لیے بچی کو لے جا رہے تھے، تو احتجاج جو کروایا ہے وہ سیاسی جماعت کے ورکروں نے کرایا، جس میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں کی جو DIG ہیں عامر فاروقی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اشتعال انگیزی کی وجہ سے یہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور ہم جو بھی اس ہنگامہ آرائی پہ ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اس وقت رینجرز اور پولیس نے امن بحال کرا دیا ہے۔ جو ایک شخص جاں بحق ہوا تھا، عبد الرحمان کے نام سے ان کی شناخت ہوئی تھی، ان کی بھی جو باڈی ہے وہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے، اور پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے۔ جی شکریہ تفصیلات کے لیے منظر رضوی۔ صحبت پور کی تحصیل پنہور سنہڑی کے پریس کلب کی نو منتخب کابینہ کی تقریب حلف برداری کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سندھ بلوچستان کے صحافیوں سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ملک کی ترقی میں صحافیوں کا بنیادی کردار ہے، اور میڈیا کی بدولت کرپشن اور کرپٹ عناصر کا ملک سے خاتمہ ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافیوں نے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں موجود صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، اور صحافیوں کو حقیقی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل بہتر طریقے سے حل کروا سکیں۔ وزیر کھیل چودھری محمد سعید 18 اپریل کو بھارتی وزیر اعظم کے خلاف لندن میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں گے۔ روانگی سے قبل وزراء نے ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر کھیل چودھری محمد سعید آج برطانیہ روانہ ہو رہے ہیں، وہ کل برمنگھم پہنچیں گے۔ وزیر کھیل 18 اپریل کو بھارتی وزیر اعظم کے خلاف لندن میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کریں گے۔ روانگی سے قبل ممبر اسمبلی چودھری رخسار، ناصر رفیق چودھری، یاسر بشیر چودھری اور شاہد کھٹانہ نے کھیل کے وزیر چودھری محمد سعید سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر کھیل چودھری محمد سعید نے کہا کہ لندن میں بھارتی وزیر اعظم کے خلاف ہونے والے احتجاج میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر
اور دیگر قیادت پہلے برطانیہ پہنچ چکی ہے۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل آزاد کشمیر علامہ امتیاز صدیقی نے کہا کہ کشمیر، شام اور فلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم مسلمان حکمرانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اتحاد سے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ راولکوٹ کے نواحی علاقہ کھائی گلا میں جامعہ اسلامیہ فاطمۃ الزہرا کے نیو کیمپس کے افتتاح اور ردائے فضیلت کانفرنس سے بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے اس حوالے سے قانون سازی کر کے تاریخ رقم کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دین اسلام امن و بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مضبوط و مستحکم پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کے حل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اپنے ظلم سے تحریک آزادی کشمیر کو سرد نہیں کر سکتا۔ تقریب کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی سمیت ملک کی سلامتی، بقا اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ ابھی کراچی سے اہم خبر آئی ہے، رینجرز نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں۔ لیاری گینگ وار کے کارندوں سمیت 4 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ کراچی سے اپڈیٹ کریں آپ کو، جہاں پر رینجرز نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں۔ لیاری گینگ وار کے کارندوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان گرفتار ملزمان سے اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ رینجرز کی کارروائیاں سندھ کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں، خصوصاً کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے کارروائیاں کی ہیں اور لیاری گینگ وار کے کارندوں سمیت 4 ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، مسروقہ سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ محمد شکیل وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ شکیل، بتائیے رینجرز کی ان کارروائیوں سے متعلق۔ جی، پاکستان رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز نے پہلی کارروائی جو ہے وہ جیکسن اور ڈاکس کے علاقوں میں کی اور کارروائی کے دوران 2 ملزمان عبدالشکور اور ارشد اور کاٹا کو گرفتار کیا، جن کا تعلق لیاری گینگ وار ملا ساجد گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ دونوں ملزمان منشیات فروشی میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ دوسری کارروائی جیکسن اور ڈاکس کے علاقوں میں کی اور 2 ملزمان عبدالعزیز اور اصغر علی کو گرفتار کیا، جو اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ ملزمان کو مزید قانونی چارہ جوئی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ تفصیلات کے لیے شکیل۔ اور اس کے ساتھ ہی کراچی سے خیبر تک کا سفر نامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وقت نیوز کے ساتھ رہیے۔